نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بہت ہی خوشی کی بات ہے، یہ جامعۃ الصفہ یہ جامعہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرے آدمی، قال اللہ قال رسول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور ساتھ ساتھ جو ہے احسان و سلوک کا بھی معاملہ رہے، تاکہ جو ہے تربیت اعلیٰ انداز کی ہو. طلبہ عزیز اور مہمانان اعظام، یہ بہت ہی اہم مجلس ہے. آپ جو اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قبول فرما لے. میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کا ہمارا موضوع اصل ہے اللہ سے ہونے کا یقین کیسے ہمارے دل میں آئے گا، اسی کے اوپر بات ہوگی. اللہ نے دو طرح کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، ایک انسان ہے اور ایک جو ہے جانور ہے. جانور میں طرح طرح ہیں کہ جانور ہیں وہیں دیکھ لیجئے گائے ہے، لوگ اس کے دودھ کو کتنا جو ہے محبوب سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کو محبوب بنا کر کے رکھتے ہیں. بھینس ہے، کالا سے کالا جانور ہے، مگر دودھ کی وجہ سے آدمی اس کو بھی محبوب بناتا ہے. کیا کرتا ہے؟ محبوب بنایا ہوا ہے کہ کتنا بہترین جانور ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ بڑی کریم ذات ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً إِلَى آخِرِهِ. اس آیت اور عبارت کا مطلب یہی ہے، اس میں جو بیان کیا گیا ہے اللہ کی ربوبیت کو اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے اور نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیں، بھینس ہے، بھینس، اور جو ہے بھینس جو ہے دودھ بھی دے رہی ہے، مگر جو ہے دودھ کو فرق نہیں پڑتا ہے گوبر کی وجہ سے. گوبر میں بدبو نہیں آتا ہے، گوبر کی وجہ سے دودھ میں دودھ بدبو نہیں دے رہا ہے. اللہ نے دیکھیے کیسا سسٹم بنایا ہے. پیشاب کی بھی ضرورت پڑتی ہے جانور کو، مگر جو پیشاب کا عکس جو ہے دودھ میں نہیں آتا ہے. اللہ نے جانور میں خون کو بھی رکھا ہے، خون کا رنگ آ جاتا ہے تو آپ کو دودھ پینے میں مزہ نہیں آتا. سب چیز کا جو ہے راستہ اللہ نے بنایا ہے، مگر دودھ کو اسی میں سے چھان کر کے اللہ دے رہا ہے تو بندہ اس کو کتنے صاف طریقے پر پیتا ہے.
میرے محترم طلبہ عزیز اور مہمانان اعظام، جب ہمارا اللہ پر ہونے کا یقین ہو جائے گا، ہر چیز میں ہم یہ سمجھیں گے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اکابرین نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر بیمار رہتا ہے، اللہ کے 99 نام کو پڑھ کر کے دعا کرے تو جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے 2 نام اور ہیں، النافع اور ضار۔ نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور پریشانی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ آدمی کو جب نفع ملتا ہے تو اس کا یقین جو ہے اپنے اوپر ہو جاتا ہے کہ اپنے کمائی کی وجہ سے اور اپنے محنت کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اگر دے، اللہ بڑھوتری دے، ترقی ملے تو یہ کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے تو اس پر مزید در مزید ہو جاتا ہے۔ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ آج تو ہم بغیر امتحان کا سب کچھ مل رہا ہے، اس لیے پر جو اللہ پر یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے ہمارا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے، وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ یہودی کے یہاں کام کیا کرتے تھے، وہ سیٹھانی کو معلوم ہو گیا کسی طریقے سے کہ لگتا ہے یہ ایمان لے آیا ہے۔ ایمان لانے والے کو کہا جاتا ہے کہ لگ رہا ہے یہ شادی ہو گیا ہے۔ حضرت خباب سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ ایمان لے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت خباب سوچنے لگے کہ اگر میں جھوٹ بول دیتا ہوں تو جو ہے ایمان کی اہانت ہو جائے گی، اور سچ بولوں گا تو جو ہے ایمان بلند ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی جو ہے آدمی کو راستہ ہموار کر دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو پھنساتا چلا جاتا ہے۔ میں ظلم کرنے والوں میں سے نہیں بنوں گا، میں تو ایسا بنوں گا کہ جو ہے نہیں سچے اور سچا آدمی سچے راستے کو دکھانے والا بنوں گا۔ میں جب ایمان لے آیا ہوا ہوں، اب اس میں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایمان لے آیا ہوں۔ وہ جو ہے چمٹے سے آگ کو اٹھائی سیٹھانی، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اس آگ کو رکھ دیا گیا۔ اب سوچئے اس آگ کو حضرت خباب کے سر پر رکھ دیا گیا، حضرت خباب پہ کیسی غشی طاری ہوئی ہوگی۔ آج پنکھا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، آج تو لوگوں کی قربانیاں نہیں یاد کی جاتی ہے، ہر معاملے میں اپنی قربانی اپنی قربانی اپنی قربانی۔ آقا نے ہمیں درس دیا ہے جو لوگ بھی قربانی دیں ان کی قربانیوں کو یاد کیا کیجیے۔ آج ہر جگہ ہمارے قوم کے سماج کے ہر جگہ جو ہے اخلاق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو اخلاق جو ہے چاہیے وہ اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ۔ ایسا اخلاق جو چاہیے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اب تو تقریریں صرف ہیں، عمل کچھ نہیں ہے۔ عمل سے بڑے بڑے خالی ہوتے جا رہے ہیں، عمل سے بڑے بڑے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی باری جب آتی ہے تو ایسی لگنا چاہیے، یہ سے یہ ہونا چاہیے، دوسروں کی باری آ جائے چاہے وہ جہاں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ آقا نے کیا سبق دیا ہے؟ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان ہوتا ہے، ایک غیر مہمان ہوتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بسترے پر وہ جو ہے قضائے حاجت کر دیتا ہے، جا کر کے جھاڑ میں چھپ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو لے کر کے آتے ہیں دھلنے کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کیسی اس کو تکلیف ہوئی ہوگی، اگر مجھے معلوم ہوتا میں اس کو دوا دے دیتا، اس کی خدمت کر دیتا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میرا مہمان
میرے یہاں سے پریشان ہو کر کے گیا ہے، آج تو معاملہ الٹا ہی ہوتا جا رہا ہے، الٹے ہی چال چلتے ہیں، دیوانگان عشق آنکھ بند کرتے، عالم ہو گیا، حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا، اخلاق ختم ہوتا جا رہا ہے، اخلاق ختم ہوتا جا رہا ہے، اخلاق صرف جاہلوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ یا عالم اور مولانا حافظ قاری سب یہ سوچ رہے ہیں ہم تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، کسی بھی آدمی کو مجھے ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنے اندر یہ چیز ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں تو سمجھیے ہم سب سے گھٹیا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں ہم سے سب اچھے ہیں۔ دیکھیے آقا نے کیا سبق دیا ہے، وہ غیر دیکھ رہا تھا، دیکھنے کے بعد آتا ہے کہتا اللہ اکبر، لوگ اس کے بارے میں کہا کرتے تھے شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، یا ایسا ہے ویسا ہے، ارے میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں۔ وہ آتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے ایمان لے آتا ہے، پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ارے ایسے اخلاق بنانے کی ضرورت ہے۔ آقا نے کیا سبق دیا تھا صحابہ کرام کو؟ سبق کیا دیا تھا؟ کھانا جو ہے، ایک مہمان آئے، پوچھا جا رہا ہے کسی کے یہاں کھانا؟ کہاں؟ ایک صحابی نے کہا کہ میرے یہاں ہے کھانا، لے جاتے ہیں کھانے کے لیے، بیٹھا دیتے ہیں اور چراغ کو گل کرتے ہیں، بال بچوں کو سلا دیتے ہیں، خود بھی ہاتھ لگا رہے ہیں اور ان کو پیٹ بھر کے کھانے دیا۔ قرآن جب صبح میں وہ صحابی آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے ہیں، قرآن کی آیت اتر جاتی ہے، کیا اتر جاتی ہے؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں، ایسے دیوانے ہیں جو اپنے آپ کو قربان کر کر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آج ہے ایسا معاملہ۔ مدارس میں صرف جو ہے، پہلے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، پہلے احمد کے اکابرین نے فرمایا، پہلے تھا تعلیم علم و عمل۔ کیا تھا؟ ہم لوگوں نے بیت العلوم سلامیر اعظم گڑھ میں دیکھا ہے، ہمارے شہنشاہ محترم بھی پڑھے ہوئے ہیں، ادھر علامہ خورشید صاحب بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہاں تربیت ہوتی تھی۔ اساتذہ میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ خود تہجد ذکر کرتے تھے، ذکر کی آواز سے بچے لوگ جگ جاتے تھے۔ اور تہجد کا کیا پوچھنا، وہاں کے اکثر اساتذہ تہجد کے پابند ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں الحمدللہ۔ تو ہم لوگ کہا کرتے تھے جو بیت العلوم میں آ گیا وہ جنت میں آ گیا۔ کیا گیا؟ اس کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ کیا اس وقت نہیں نا یہ ہوتا تھا کہ جو بیت العلوم میں آ گیا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا؟ بیت العلوم میں آنا اس بات کا یہ ہے کہ یہ جنت میں جانے والا، اس لیے کہ یہاں اخلاق اور تربیت اور سب کچھ سکھلایا جاتا ہے اور دلوں کو مزکہ کرایا جاتا ہے، علمی و عملی دونوں رنگ سے مزین کر کے بھیجا جاتا ہے۔ تو وہاں دیکھتا تھا کہ اساتذہ اشراق کے پابند ہیں، چاشت کے پابند ہیں، اوابین کے پابند ہیں، کوئی بھی آ گیا مسکرا کر کے ملتے تھے۔ ارے وہاں تو اپنے اساتذہ کو ہم نے دیکھا خدمت کر دیا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عطا اللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم، کبھی کپڑے لے جا کر کے دھویا اور کبھی وہ گھر سے آئے 50 روپے پکڑا دیے۔ کیا کیے؟ گھر سے حلوہ مالیدہ لائے، لو بابو لو کھا لینا۔ کیا کرنا؟ کوئی بھی کام کسی اساتذہ کر دیے 5 روپیہ 10 روپیہ پکڑا دیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تربیت دیتے تھے۔ ایسے بچوں کو رکھنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم جو دعا فرمائیے کہ اللہ ہمارے اندر بھی داخل ہو جائے، ہم سب کے اندر داخل ہو جائے۔ استاد محترم ہمارے مارتے اڑتے نہیں تھے، یاد نہیں ہے کہ استاد محترم نے مارا ہوگا، بہت کم سزا دینے کے وہ عادی تھے اور اب بھی وہ سزا وزا نہیں دیتے۔ تو وہ کیا ہوتا تھا، بچے مانتے تھے، بچے چاش اور اوابین کے پابند ہوا کرتے تھے اور جو نفل کے پابند ہوا کرتے تھے اور جو ہے ایک ایک سنت کو پابندی سے وہ کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اخلاق کیسے بنے گا؟ اخلاق کیسے بنے گا کہ ہم اپنے اکابرین کی جب تک جوتیوں کو جب تک سیدھا نہیں کریں گے ہماری عادتیں صحیح نہیں ہوں گی، ہماری عادتیں صحیح نہیں ہوں گی۔ پہلے پڑھنے ہی کے زمانے میں کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاتے تھے۔ کیا ہو جاتے تھے؟ حضرت شاہ
محی السنہ حضرت معاذ شاہ الحق صاحب نور اللہ مرقدہ مدارج العلوم میں پڑھ بھی رہے تھے، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے جا کر کے بیعت بھی ہو گئے، پڑھتے ادھر پڑھ کر کے فارغ ہو رہے ہیں اور ادھر دل کی اصلاح بھی ہو گئی۔ دیکھیے دونوں کی اصلاح ہو گئی، کتنا بڑا کام اللہ نے حضرت سے لیا ہے، کتنا بڑا کام حضرت سے لیا ہے۔ اسی طریقے سے عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بادوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے زمانے میں حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب ناظم مدارج العلوم سہارنپور سے بیعت ہوئے، پڑھ کر کے فارغ ہو رہے، ادھر اجازت خلافت بھی مل گئی۔ آئے دیکھیے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ہے۔ ہمارے اکابرین پڑھ کر کے اللہ والے سے جا کے جڑتے تھے، جس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا تھا۔ آج ماحول کیا ہے؟ پڑھ رہے ہیں تو ہوش تو آیا نہیں، پڑھ لیے پھر بھی ہوش نہیں آیا۔ اب اس کا نقصان کہاں کہاں ہوتا ہے وہ بتلاتا ہوں۔ پڑھ کر کے آنے کے بعد صرف پیسے ہی پہ دھیان ہو، کیا ہوتا ہے؟ نہ 10,000 مل رہا ہے، ناظم سب تو بخیل ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ جو بہار ہے بیچارہ سب اسی میں ناظم سب رہا ہوا ہے، اکثر کا دماغ چھوٹا ہی ہے۔ وہ بڑا دماغ کیسے بنے گا؟ بڑے لوگوں کے پاس رہے گا تو بڑا بھی چنا وہ اپنے ہی مزاج کیسے۔ اب بڑے لوگوں کی بات بتاتا ہوں، حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، جب اساتذہ باہر گھر سے تشریف لاتے تھے تو اساتذہ سے وہ پوچھتے تھے کہ بال بچے ہیں آپ کو؟ کہ اتنے کوئی بیمار نہیں نہ تھا، تو کوئی بتا دیتا جی حضرت میرا بچہ بیمار تھا۔ اچھے چاول دال کا حال ٹھیک تھا؟ کہا جی حضرت خرید کے لائے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے۔ حضرت جیب سے رکھ دیتے، چھپا کر کے ایسا دیتے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب یہ صرف تقریر تک حد ہے، ایک بھی ناظم بتائیے اپنے سیتامڑھی میں جو ایسا کرتے ہو؟ وہ مزاجیں نہیں ہے، کیا نہیں ہے، تربیت ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کسی کو یہ نہیں دکھانا چاہتا ہوں، اس چھوٹی جگہ سے بھی آج دیکھ لیجئے جامعۃ الصفہ ہے، اتنے بچے اس بلاک میں، یعنی یہ بلہا میں اور منورت میں، مقصودن میں، پپڑاڑی میں، رسل پور میں، کرتیا میں، اور جو ہے مدھرا پور میں، اور بھی جگہ جہاں مدارس ہوں، اتنے بچے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ آج دیکھ لیجئے الحمدللہ 22 بچے یہاں درجہ حفظ میں، یہاں 22 بچے، اس کے بعد دنیات میں، یہ کم بڑی بات ہے؟ یہ عند اللہ اور عند الناس دونوں مقبول ہے۔ یہ کیا ہے؟ اساتذہ کی محنت ہے۔ جب اساتذہ کو خوش رکھیں گے، بچوں کو بہترین کھانا کھلائیں، بہترین ناشتہ دے، اللہ جب ان کو آپ کھلائیں گے، ہمارے پیر و مرشد رشید الامت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب المظاہری، جن کا بورڈ بھی ٹانگا ہوا ہے خانقاہ محمودیہ کے نیچے، جن کے بینر تلے یہ پروگرام ہوتا ہے، یہ مجلس لگتی ہے، حضرت فرماتے رہتے دیکھو بھائی، جیب میں پیسہ رہو گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ خالی کرو ٹنکی بھرے گی۔ ارے پانی کی مثال لے لو نا بھائی، ارے موٹر لگا دیے، ٹنکی لگا دیے، اب پانی کو خالی نہیں کرو گے تو پانی بھرنے کی ضرورت پڑے گی، اور اس کو خالی کرتے رہو گے تو پانی بھرنے کی ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ بنائے گا۔ اسی طریقے سے پیسہ آیا ہے، بچوں پہ، اساتذہ پہ خرچ کریں گے، اللہ دے گا۔ اس کا یقین کیسے ہوگا؟ خرچ کر کے تو دیکھیں کیا ہے۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے، کتنے لوگ کہتے ہیں، یا ہمارے پیر بھائی ہیں حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب سیوان میں مدرسہ چلاتے ہیں، یا یہی جامعۃ الصفہ میں بھی جو ہے معاملہ ایسے ہی ہوا، تنخواہ دی گئی ہے، تو ان لوگوں نے مشورہ کیا حضرت سے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت نے کہا جو اللہ پہلے کھلا رہا تھا وہی اللہ اب بھی کھلائے گا، کھلاتا رہے گا، دیتے جاؤ، اللہ پہ یقین کر کے دیکھو، اللہ دیتا رہے گا، اللہ پہ یقین مضبوط رکھو۔ اب کیا ہے؟ ہمارا یقین ہی نہیں اللہ پہ، جیب پہ یقین ہے، کیا ہے؟ پیسے پہ یقین ہو گیا، تو کہہ رہے اللہ پہ ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ فرما رہا ہے ایسے اخلاق بناؤ جیسے اللہ کے اخلاق ہے۔ اللہ کے اخلاق کیسے؟ دیکھ لیجئے دنیا میں غیر بھی ہیں، غیر میں دیکھ لیجئے کیسے کیسے کاشت ہیں، حرام جانوروں کو کھانے والے بھی ہیں، چوہا، چھچھنر، بانر، سانپ، ککر بھی کھانے والے ہیں، مگر اللہ سب کو رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اللہ سب کو رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟
کہہ رہے اللہ کسی کے رزق کو روک رہا ہے کہ یہ میرا نام نہیں لیتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نام نہیں لے رہا ہے، میں اس کو کھانا نہیں دوں گا، یہ میرا نام سن کر کے جو ہے نہیں بیٹھتا ہے، میں اس کو کھانا نہیں دوں گا۔ اللہ جب کسی کھانے کو بند نہیں کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کی تنخواہ کو روکنے والے، کسی کے پیسے کو روکنے والے اور کسی پہ کمی کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ جہاں تک ہو سکے اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے، اخلاق کو بلند کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ فائز کیا ہوا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ آگ رکھ دیا گیا۔ کیا رکھ دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا اسلام میں ظلم ہو جائے گا، سچ بولوں گا اسلام کی سر بلندی ہو جائے گی۔ انہوں نے سچ کہا کہ میں ایمان لایا ہوں۔ وہیں دیکھ لیجئے فتح مکہ کے موقع پر سب کہہ رہے تھے کہ فتح حاصل ہو گئی، مسلمانوں کی بڑی جیت ہو گئی۔ حضور کیا فرما رہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رے فتح جو ہوئی ہے بلال کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بلال کو جو تپا کر کے اور گرم پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، اس وقت بھی یہ کہتا تھا احد احد احد، اس احد کی برکت سے اللہ نے فتح مکہ کو جو ہمارے ذمے لگا دیا اور فتح مکہ نصیب ہوا ہے۔ ہم تو بلال کے شکر گزار ہیں۔ آج کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بن گیا، یہ میں نے بنوایا ہے، یہ پنکھا میں نے لگوا دیا ہے، یہ گھر ہم نے کروا دیا، یعنی ہر چیز میں کی ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ ارے حضور ہے، حضور سے سیکھنے کی چیز ہے۔ حضور کیا کہہ رہے فتح مکہ کے موقع سے؟ یہ فتح مکہ کی جو نصرت ملی ہے یہ بلال کے عہد کہنے کی قربانی میں اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے کسی کی قربانی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ کیا ہے؟ کسی کی قربانی کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہر چیز میں اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے نظر کرم سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا۔ بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ 5 بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے ہوا اضحک و ابکا، کہ مارتا بھی میں ہی ہوں، نہیں ہوا اضحک و ابکا، ہنساتا بھی میں ہی ہوں، رولاتا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہنسا نہیں سکتا ہے۔ اللہ آپ کے دل میں ہنسی کی کیفیت طاری کرتا ہے تو آپ کو ہنسی آتی ہے۔ مارتا بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو مار نہیں سکتا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی آپ کو گولی بھڑا دے، بندوق بھڑا دے، کہے کہ ہم آپ کی جان لے لیں گے، تو آپ کہیے ارے تم کیا جان لے سکتے ہو، طاقت ہو تم بھی اس کو پلٹ کر کے مارو، مگر پہلے ستاؤ نہیں، مگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو نہیں۔ موت تو ایک مرتبہ آئے گی اور آ کر کے رہے گی، اور اللہ جسے چاہے گا اسے بلا لے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ ہوا اضحک و ابکا، کہہ رہے ہیں رولاتا بھی کون ہے؟ اللہ، اور ہنساتا بھی اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مرض بھی میں ہی دیتا ہوں، شفا بھی میں ہی دیتا ہوں۔ آج آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تدبیر کا درجہ وہ ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے پریشان ہو جانا کہ نہیں یہ کوئی ڈائن کر دیا ہوگا، کوئی جوگن کر دیا ہے، کوئی بابا لگا دیا ہے، کوئی ڈھابا لگا دیا ہے، اور اس چکر میں اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مرض بھی میں ہی دیتا ہوں، شفا بھی میں ہی دیتا ہوں۔ مرض آ گیا آپ کو، آپ جو اللہ سے مانگیں، مصلی بچھا کر کے اللہ سے روئیں، انشاءاللہ آپ کا مرض ختم ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا تو سکون ملے گا۔ کہا گیا ہے کہ اللہ والوں کے پاس اگر کوئی بیماری آتی ہے تو کہہ رہے اس کا جسم بیمار ہوتا ہے، روح بیمار نہیں ہوتا۔ اور دنیا داروں کے پاس اگر بیماری آتی ہے تو دونوں بیماری میں وہ پھنس جاتا ہے، اس کا روح بھی بیمار ہو جاتا ہے، اس کا جسم بھی بیمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آہ آہ کراتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، کھلاتا بھی میں ہی ہوں، پلاتا بھی میں ہی ہوں، میرے علاوہ نہ کوئی آپ کو کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے۔ اس کا یقین ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ،
وَتُعِزُّ تُؤْتِي الْمُلْكَ، کیا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بادشاہی صرف میری ہے، بادشاہی صرف میری ہے اور کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، عزت بھی میں ہی دیتا ہوں، ذلت بھی میں ہی دیتا ہوں، میرے علاوہ نہ تمہیں کوئی عزت دے سکتا ہے نہ کوئی ذلیل کر سکتا ہے۔ اس پر یقین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اب جب آدمی کو یہ یقین ہو جائے گا کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آدمی پرواہ نہیں کرے گا نیک کام کرنا۔ ہاں اگر غلط کر رہے ہیں آپ، صحیح معنوں میں غلطی ہو رہی ہے تو اللہ کے دربار میں نادم ہونا پڑے گا، یا جس کو آپ ستا رہے اس سے معافی مانگنا پڑے گا۔ میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، کچھ میرے حالات ایسے، جگہ جگہ برائیاں، اپنے شیخ محترم کو کہا کہ ایسے ایسے ہے اور ایسے ایسے معاملہ ہو رہا ہے، حضرت نے فرمایا صبر۔ کیا ہے؟ ہر چیز کا معاملہ صبر۔ جب صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو بڑھا دے گا۔ کیا کرے گا؟ صبر میں ایسی طاقت ہے کہ لاکھ کوئی آپ کو برا کہے، لاکھ لوگ آپ پہ تہمت لگائے، آپ خود ایسے نہیں ہیں، دیکھیے گا ایک نہ ایک دن وہ خود داغ میں پھنس جائے گا، آپ ایک دم صاف ستھرے ہو کر کے پورے عالم میں چمکتے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ کے ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، میں 7 سالوں سے بیمار ہوں، اور ہمارے پیر بھائی جانتے ہیں حضرت قاری شمیم صاحب، دوائیاں کھاتا ہوں، پھر بھی اللہ کام لے رہا ہے، یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کام لے رہا ہے۔ رات دن یہ بیماری وہ بیماری، پیٹ خراب یہ خراب، پھر بھی یہاں دوڑنا یہاں دوڑنا، تو سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت میں ایسی طاقت ہے کہ اللہ جو ہے جس سے چاہتا ہے کام لینا، بیمار رکھ کر بھی کام لے لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کام لے لیتا ہے۔ اس لیے اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے، اور جو ہے اللہ پر جو ہے ہمیشہ ایسا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جب ہمارا یقین ایسا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو، کتنوں پریشانی آ جائے تو کیا کیجئے؟ وضو کیجئے، مصلی بچھائیے اور اللہ سے مانگیے، اتنا مانگیے کہ مصلی تر ہو جائے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کامل یقین والی صفت سے متصف فرما دے، اور جو ہے اپنے اخلاق کو ہر آدمی کو بلند کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ